اسلامی یونیورسٹی نے بھی اس چیز کا تہیہ کیا ہے کہ ہم اس کی تہ تک جائیں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے اتنی بڑی سٹوری لے کر آیا ہوں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے۔ جو یونیورسٹیز قائم ہوتی ہیں پھر ان میں یہ دھندے، یہ کام، یہ کس طرح سے پروان چڑھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی شخصیات ہیں کہ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پارلیمنٹ سے 31 نئی یونیورسٹیز کو خفیہ طور پر اپروو کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی بار 31 یونیورسٹیاں انہوں نے اپروو کروا لی ہیں۔ وزیر تعلیم ہے رانا تنویر صاحب، انہوں نے اب سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے سر پکڑ لیا۔ دراصل یہ ایک دھندا بن چکا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر بھی اپنے مریض کو ایک کسٹمر ہی سمجھتا ہے۔ چارٹر ملے گا اپروو ہو کے، وہ صرف 25 سے 30 کروڑ روپے میں آگے بکتا ہے۔ وفاق سے ناظرین اپروو کروانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں بنا سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، انہوں نے 6 یونیورسٹیز اپروو کروا لی ہیں۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں جنہوں نے 6 یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہیں۔ بازار لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، ایک ہفتہ آخری رہ گیا ہے، تو جس کا جو دل کر رہا ہے وہ جناب کروا رہا ہے۔ اگر آپ یونیورسٹیز سے، تعلیمی اداروں سے کھلواڑ کریں گے تو ہماری امید صرف ان تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے کہ آج جدید سوچ کے ساتھ نکلیں گے تو وہ ہمارے معاشرے میں اصلاح لے کر آئیں گے۔ زیادہ اس پر آواز اٹھانی ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ اگر سینٹ اس بل کو اپروو نہیں کرتا تو پھر یہ ان کا منصوبہ دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا۔ ناظرین، پہلے دن ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلامی یونیورسٹی ایک ایسا سکینڈل ہے جس کی شاخیں بہت اوپر تک جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کی تہ تک جائیں گے تو بہت سارے اور زاویے اور نئے سکینڈلز اور بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ تو ہم نے بھی اس چیز کا تہیہ کیا ہے کہ ہم اس کی تہ تک جائیں گے۔ یہ معاملات ہماری یونیورسٹیز میں کیوں ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کی ڈائریکشن کیوں بدل چکی ہے، وہ ادارے، وہ جگہیں، وہ درسگاہیں جہاں سے بچے کو رول ماڈل بن کر نکلنا چاہیے، وہاں سے ایک تو وہاں پر ایسا سرگرمیاں کیوں ہو رہی ہیں، اور وہاں سے نکلنے والے بچے معاشرے میں کچھ کر کیوں نہیں پا رہے۔ تو آج میں آپ کے لیے اتنی بڑی سٹوری لے کر آیا ہوں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے۔ کس طرح سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور کس طرح سے دھڑا دھڑ نئی یونیورسٹیز اپروو کروائی جا رہی ہیں، اور اس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ جو یونیورسٹیز قائم ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہوتی ہیں، اور پھر ان میں یہ دھندے، یہ کام، یہ کس طرح سے پروان چڑھتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی شخصیات ہیں کہ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو معاملہ ناظرین یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے 31 نئی یونیورسٹیز کو خفیہ طور پر اپروو کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ جی ہاں، ابھی تک یہ سٹوری آپ تک پہنچی نہیں ہوگی، یہ اتنی بڑی سٹوری ہے لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا۔ جس طرح سے بل منظور کروایا گیا، کون سے ایم این ایز ہیں، انہوں نے کس طرح یونیورسٹیز اپروو کروائی ہیں، وہ آگے کتنے کروڑوں میں بکتی ہیں، اور کون کس کا فرنٹ مین ہے، کس بزنس مین کا، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسے ہی حکومت اب جا رہی ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو نہ جانے کہاں سے نئی یونیورسٹیز بنانے کا خیال آ گیا، اور مطلب ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی بار 31 یونیورسٹیاں انہوں نے اپروو کروا لی ہیں۔ تو یہ پورا ماجرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو ہے ہماری قومی اسمبلی، اس میں کورم بھی پورا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب نے الاؤ کیا کہ آپ یہ بل جو ہے وہ فارورڈ کریں، اور ایسے چٹکی میں 31 یونیورسٹیز اپروو بھی ہو گئیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ جو ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہے رانا تنویر صاحب، انہوں نے اب سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یونیورسٹیز کیسے اپروو ہو گئی، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے سر پکڑ لیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ وفاقی وزیر تعلیم، جس کا کام ہی ہے کہ تعلیم کی پالیسی دینا، ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا، اسے ہی پتہ نہیں ہے کہ 31 یونیورسٹیز اپروو بھی ہو چکی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا۔ اب یہ تو اس کی بات ہے نا کہ مطلب اتنا بڑا کام ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بالفرض اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو وہ کہتا ہے، اس نے تسلیم تو کر لیا نا کہ یہ غلط کام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب جو ہے وہ سر پکڑ لیا ہے۔ اب ناظرین، ہوا دراصل ماجرا کیا ہے، یہ ہمارے ایم این ایز کوئی تعلیمی انقلاب نہیں لانا چاہتے، یا یہ ان کو اچانک کوئی ایسی نہیں سوچی کہ جناب ہمارا 3 کروڑ بچہ ویسے اسکول نہیں جاتا، لٹریسی ریٹ بہت گر گیا ہے، تعلیم بہت ناقص ہو گئی ہے، تو ہم کوئی یونیورسٹیز کے ذریعے انقلاب لے آئیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک دھندا بن چکا ہے ہماری تجارت، جیسا کہ اس ملک میں ہر ایک کام تجارت بن چکی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر بھی اپنے مریض کو ایک کسٹمر ہی سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح
تعلیم، جیسے کہ ایک دفعہ چرچل نے جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم جنگ عظیم جیت جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ اور تو انہوں نے کہا جی کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے ادارے کھلے ہیں. تو جنگ میں بھی ان کے ادارے، تعلیمی ادارے کھلے رہے اور وہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی رہی. لیکن ہمارے ہاں تعلیمی نظام کیا ہے؟ تو وہ ادارے جنہیں رول ماڈل ہونا چاہیے، وہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ایم این ایز یونیورسٹیز وہاں سے اپروو کرواتے ہیں اور پھر ان کو بیچ دیتے ہیں. جی ہاں، یعنی اگر یہ کوئی اپنے کسی حلقے کے لیے یونیورسٹی، کسی دور دراز علاقے کے لیے یونیورسٹی اپروو کرواتے تو پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ یار ٹھیک ہے ان کے حلقے میں یونیورسٹی بنے گی، تعلیم آئے گی. ایسا نہیں ہے. یہ وہاں سے یونیورسٹیز اپروو کروا رہے ہیں اور اندازے کے مطابق 25 سے 30 کروڑ روپے میں یہ جو جسٹ اپروول ہے، وہ جو وفاق سے اپروول ملے گا، وہ جو چارٹر ملے گا اپروو ہو کے، وہ صرف 25 سے 30 کروڑ روپے میں آگے بکتا ہے. تو وہ جو بڑے بڑے سیٹ ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ چارٹر وہ خریدتے ہیں اور پھر خود اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. اور وفاق سے اپروو کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ وفاق سے ناظرین اپروو کروانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں بنا سکتے ہیں. یعنی اگر کسی صوبائی اسمبلی، مثال کے طور پر اگر پنجاب اسمبلی سے یہ بل منظور ہوتا ہے تو آپ صرف پنجاب کی حدود میں یونیورسٹی بنا سکیں گے. لیکن اگر آپ وفاق سے یعنی قومی اسمبلی سے اپروو کرواتے ہیں تو آپ ملک کے کسی بھی حصے میں آپ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. تو یہ کارروائی جناب انہوں نے ڈالی ہے. اور یہ غلط کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا غلط اس لیے ہے کہ ان میں وہ جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. اور اس کو اب ایچ ای سی بھی کہہ رہا ہے، وفاقی وزیر تعلیم بھی کہہ رہا ہے، اور بھی بہت سے پارلیمنٹیرین جو اس کے خلاف ہیں وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس میں ان یونیورسٹیز میں وہ ایجوکیشن کا وہ سٹینڈرڈ نہیں دیا جائے گا. یہ صرف ایک مافیا ہے، ایک تجارت ہے، اور جس طرح کے باقی ہم تجارت کرتے ہیں یہاں پر تعلیم کی تجارت ہو رہی ہے. تو یہ انہوں نے کام کرنا ہے. ان میں سے کچھ ایم این ایز ایسے ہیں جو خود بنائیں گے اور میجورٹی ایسی ہے جو اپروو کروا کے آگے جس بزنس مین کی ان کے پیچھے لابی ہے تو وہ ان کو بیچ دیا جائے گا. آگے بڑھنے سے پہلے میں ان کے نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے ہیں نا تعلیم کا، یہ جو بڑے بڑے اب مفکر ہماری پارلیمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دم سے لگا ہے کہ تعلیمی نظام جو ہے وہ بڑا خراب ہے اور ہمیں نئی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، انہوں نے 6 یونیورسٹیز اپروو کروا لی ہیں. تو ان کو میرے خیال سے سب سے زیادہ یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بڑی کمی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز بنانی چاہیے. تو 6 یونیورسٹیز انہوں نے اپروو کروائی ہیں. تو وہ 30 کروڑ والا اگر اندازہ لگائیں تو 2 کروڑ کی گیم آسانی سے، 2 ارب کی گیم آسانی سے بنتی ہے. انہوں نے 2 ارب اپنا سیدھا کر لیا. آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں جنہوں نے 6 یونیورسٹیز انہوں نے بنائی ہیں. یعنی یہ جو آتی ہیں جناب اس پہ مخصوص نشستوں پہ آتی ہیں، وہ بھی اتنا مال وہاں سے بنا رہی ہیں. پھر نواب شیر وزیر صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے باقی ایم این اے تھے، وہ انہوں نے 3 یونیورسٹیز اپروو کروا لی ہیں. پھر رمیش کمار صاحب یہ بھی باقیوں میں ہیں، انہوں نے 2 کروا لی ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ، ان کے اگر آپ لیکچر سنیں نا ٹی وی پر بیٹھ کے تو آپ کہیں گے کیا عظیم خاتون ہیں، انہوں نے بھی 2 اپروو کروا لی ہیں. پھر عالیہ کامران نے 2 کروائی ہیں. اور اس کے علاوہ کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، انہوں نے 2 یونیورسٹیز کروائی ہیں. جیمز اقبال ہیں، انہوں نے 1 کروائی ہے. رانا قاسم ہیں، انہوں نے 1 کروائی ہے. صلاح الدین ہیں، زہرا فاطمی ہیں، انہوں نے 1 کروائی ہے. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ انہوں نے یہ یونیورسٹیز اپروو کرائی ہیں. اور اگر آپ آئین کا آرٹیکل دیکھیں تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ سینٹر میں کوئی ادارہ قائم نہیں کر سکتے. یعنی وفاق کی ٹیریٹری میں ان میں سے بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اسلام آباد میں بننی ہے. تو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ وفاق میں ایسی کوئی یونیورسٹی قائم ہی نہیں کر سکتے. آپ صرف ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں جو کوئی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہو. یعنی کوئی اٹامک ریسرچ کا کوئی ادارہ ہو، کوئی فزکس پہ آپ نے، کوئی کیمسٹری پہ، کوئی آپ بڑا کوئی ایسا منفرد ادارہ لے کر آئیں جہاں پہ ریسرچ ہو. تو آپ ایسا ادارہ، کوئی ایکسیلنس کا ادارہ قائم کر سکتے ہیں. اس طرح کی یونیورسٹیز آئینی طور پر بھی خلاف ہیں، لیکن ہماری قومی اسمبلی جو کہ ہماری حقوق کی جس نے کرنی ہے، پروٹیکشن کرنی ہے، اب وہ یہ سارا لوٹ مار کر رہی ہے. یعنی ایسا ہے کہ بازار لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے، 1 ہفتہ آخری رہ گیا ہے، تو جس کا جو دل کر رہا ہے وہ جناب کروا رہا ہے. اور ان کی جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اور اس میں یہ کوئی چھوٹا نیٹ ورک نہیں ہے، یہ جناب اس میں پارلیمنٹ کا عملہ بھی ملوث ہے جو ایسے بلز بنا کر دیتا ہے، پھر حصہ ان کو بھی جاتا ہے. تو یہ بڑی اوپر تک جو ہے وہ لسٹ جاتی ہے. تو اگر میں تھوڑے سے آپ کو نام بتاؤں کہ کون کون سے نئے ادارے بننے جا رہے ہیں، ان میں عسکری انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن ہے، کنگز انسٹیٹیوٹ ہے، پاک چائنا گوادر یونیورسٹی ہے. اب یہ یونیورسٹی
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چائنا نے اپروو کی تھی کوئی گوادر میں اور وہ لاہور میں بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جن میں صرف نام گوادر کا استعمال کیا گیا ہے. پھر بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل میمن یونیورسٹی ہے، مفتی اعظم اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی، البرونی انٹرنیشنل یونیورسٹی. اس طرح کی 31 یونیورسٹیز ہیں جن کے میں نے کچھ نام آپ کو بتایا. اور اس میں اگلی کہانی آپ دیکھیں، اسلام آباد میں جو یونیورسٹیز بن رہی ہیں، پھر یہ والے جو ایم این ایز ہیں وہ سرکاری پلاٹ جو ہوتے ہیں وہ ان تعلیمی مالکان، تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں جو جن کے ساتھ ان کا نیکسز ہے، ان کو وہ سرکاری پلاٹ دلواتے ہیں اور وہاں پر یہ یونیورسٹیز بنتی ہیں. یعنی کہ پہلے آپ نے اپروو کروایا، پھر آپ نے ان کو وہ پلاٹ لے کر دیے، پھر وہاں پر وہ یونیورسٹی بنی. اور اس میں ایچ ای سی کا بھی رول ہوتا ہے کہ ایچ ای سی نے این او سی جاری کرنا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے، ایچ ای سی کے حوالے سے بھی یہ بل اپنا منظور کروا سکیں، یعنی ان کو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ نہ ہو. تو اب میں نے آپ کو اس ساری سٹوری کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ کس طرح سے مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 1.5 سال تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اور اب اچانک جو ہے وہ سب نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں اور ہر بندہ اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، قوم کا کوئی مفاد نہیں دیکھ رہا. تو جو میں نے انٹروڈکشن دیا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی والے اسکینڈل سے اس کیس کا کیا تعلق ہے، تو اب یہ سادہ سی بات ناظرین سمجھ لیں. جب ایک بزنس مین، ایک سیٹ اس طرح کی یونیورسٹی بناتا ہے اور وہ اس کے قائم کرنے سے پہلے اربوں روپے لگا دیتا ہے، اتنی بڑی لابینگ ہوتی ہے، کہاں سے وہ اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے. تو مجھے بتائیے اگر اس کی یونیورسٹی میں کیا تعلیم دی جائے گی، وہ کیا سٹینڈرڈ پروسیجر وہ فالو کرے گا، اور اس میں اگر یہ کیسز ہوتے ہیں تو ان کو کیا فرق پڑے گا ان کیسز سے. اگر کسی بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے، اگر کسی بچی کے ساتھ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اس بچی کو اور ان بچیوں کو انصاف دیں. وہ تو کوشش کریں گے جنہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور یہ ساری رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ان میں سٹینڈرڈ ایجوکیشن کوئی فالو نہیں کی جائے گی. یہ صرف ایک تجارت ہے. تو تجارت میں بچیوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، ان کے حقوق پامال ہوتے رہیں، ان کو جن سے ان کا استحصال کیا جاتا رہے، وہاں پر ڈرگز چلتے رہیں، تو وہ سیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اس نے صرف کہنا ہے کہ مجھے بھاری فیسیں چاہیے، جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ میں نے نفع کے ساتھ جو ہے وہ واپس لینی ہے. تو یہ ہونا ہے اور یہ آگے چل کے ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں، اس سٹوری نے بتایا کہ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز اسی طرح ہو چکی ہیں اور اس میں پبلک یونیورسٹیز بھی شامل ہیں. یعنی یہ جو آپ دیکھیں نا کہ پبلک یونیورسٹیز سب کیمپسز بنا رہی ہیں، تو وہ اس کا معاملہ کوئی تعلیمی انقلاب سے نہیں ہے. اس کا معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ریونیو کہاں سے آنا ہے، پیسہ کہاں سے آنا ہے. اور یہ ہم نے اسلامی یونیورسٹی والے معاملے میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح نئے سب کیمپسز کھولے گئے، وہاں پر ابو بکر جیسے کماؤ پوت رکھے گئے جنہوں نے مختلف طریقوں سے پیسہ کما کر دیا. تو یہ ناظرین بہت ہی افسوسناک سٹوری ہے. اور آخری 1 منٹ میں صرف یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی تکلیف زیادہ کیوں ہے. اور بھی بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، بڑے معاملات ہیں، سسٹم کی خرابی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ تعلیم سے کھلواڑ کریں گے، اگر آپ یونیورسٹیز سے، تعلیمی اداروں سے کھلواڑ کریں گے، تو معاشرہ تو پہلے ہی خراب ہے. تو ہمیں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں تازہ ہوا کا جھونکا یونیورسٹی سے آتا ہے. ہماری امید صرف ان تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو خرابی ہے، جب بچے ان یونیورسٹیز سے پڑھے لکھے اور نئی سوچ کے ساتھ، جدید سوچ کے ساتھ نکلیں گے، تو وہ ہمارے معاشرے میں اصلاح لے کر آئیں گے. وہ جب اعلیٰ پوزیشنوں پر جائیں گے اور ملک کی کمان سنبھالیں گے تو وہاں سے تبدیلی آئے گی. لیکن اگر آپ یونیورسٹیز کو دھندا بنا دیں گے اور پھر بچہ جب وہاں پر بھاری فیسز دے کر پڑھے گا، تو اس نے بھی جب آنا ہے تو اس نے بھی پھر اپنے ہی پیسے پورے کرنے ہیں، اور نہ اس کی وہ تربیت ہوگی، نہ اس کا وہ مائنڈ سیٹ ہوگا، نہ اس کا کوئی ویژن ہوگا. تو پھر تو ہمارا معاشرہ آگے ترقی کر ہی نہیں سکتا. یعنی اگر آپ یونیورسٹیز کے ساتھ ہی یہ کھیل کر دیں اور وہاں سے ہی ہمیں وہ والے بچے نہ ملیں کہ جو رول ماڈل ہیں، جنہوں نے اصلاح کرنی ہے، تو پھر تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو یہ میرے خیال سے جتنا بھی گند ہو رہا ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ یہ والا ظلم ہے جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری ترقی کی راہ، ہماری اصلاح کی راہ، ہماری ساری ڈیولپمنٹ کی راہ ان یونیورسٹیز سے ہے. اگر وہاں سے ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے تو پھر ہم نے اسی طرح اندھیرے میں رہنا ہے اور یہی ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو میں نے بڑے جذباتی انداز میں، کیونکہ جب بھی یہ تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب باقی آپ بھی اس پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. میں نے آپ کے ساتھ بڑی سٹوری شیئر کی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس پر آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک موقع ہے. اگر سینٹ
اس بل کو اپروو نہیں کرتا تو پھر یہ ان کا منصوبہ دھڑے کا دھڑا رہ جائے گا. تو اس پر آپ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں تاکہ یہ بل سینٹ سے اپروو نہ ہو سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.